بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کے مسائل اور ان کا حل کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں آج ہمارے سامنے جو اگلا سوال ہے وہ حائضہ عورت کا قرآن پڑھنا اس کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ سوال کرنے والی طالبات ہیں جو فیصل آباد سے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ کیا حائضہ عورت قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے؟ ہم ایک مدرسہ میں قرآن مجید حفظ کرتی ہیں۔ بعض اہل علم کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ جائز کہتے ہیں اور بعض اس سے روکتے ہیں۔ ہمیں صرف قرآن و سنت سے اس مسئلے کی وضاحت درکار ہے۔ تو اس کے جواب میں فضیلت الشیخ مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل علم کی اس میں آراء مختلف ہیں۔ امام بخاری، ابن جریر طبری، ابن المنذر، امام مالک، امام شافعی، ابراہیم نخعی رحمہ اللہ علیہم اجمعین، ان سب کے نزدیک حائضہ عورت کا قرآن کی تلاوت میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ راجح بات بھی یہی معلوم ہوتی ہے کہ کیونکہ قرآن و سنت میں کوئی صریح اور صحیح دلیل موجود نہیں ہے جس میں حیض والی عورتوں کو قرآن مجید کی تلاوت سے روکا گیا ہو، اور یہ ظاہر ہے کہ عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حائضہ ہوتی تھیں۔ اگر قرآن مجید کی تلاوت ان کے لیے حرام ہوتی تو اللہ کے رسول انہیں قرآن مجید کی تلاوت سے روک دیتے، جس طرح کہ نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے سے روک دیا تھا۔ اور جب حیض کی کثرت کے باوجود کسی صحابی رسول نے یا امہات المومنین میں سے کسی نے بھی امام الانبیاء سے اس کی ممانعت نقل نہیں کی تو معلوم ہوا کہ جائز ہے۔ اب اس چیز کا علم ہونے کے باوجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ممانعت بالکل منقول نہیں، اس کو حرام کہنا درست نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو حدیث مروی ہے کہ لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شیئا من القرآن، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کی یہ روایت ہے، تو یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں اسماعیل بن عیاش ہے۔ جب یہ شخص حجازیوں سے کوئی روایت بیان کرے تو وہ قابل اعتماد نہیں ہوتی، اور یہ روایت حجازیوں سے ہے۔ اور دوسری جابر بن عبداللہ کی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شیئا، دارقطنی کی یہ حدیث ہے کہ یہ حدیث بھی پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ اس کی سند میں محمد بن الفضل ہے جسے محدثین نے متروک الحدیث قرار دیا ہے۔ احادیث گھڑنے کا بھی اس پر الزام ہے۔ یہی حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً بھی مروی ہے۔ اس کی سند میں یحییٰ بن ابی انیسہ ہے اور یہ کذاب ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ ان دونوں احادیث کے بارے میں لکھتے ہیں کہ لا یصلحان للاحتجاج بہما، کہ ان دونوں سے احتجاج جو ہے یا دلیل پکڑنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور کہ ان دونوں حدیثوں کو حائضہ عورت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کی ممانعت کے دلیل نہیں بنایا جا سکتا ہے، اور بغیر دلیل کے اسے حرام نہیں کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ نیل الاوطار میں لکھا گیا ہے۔ تو باقی مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ایسی عورت قرآن کو چھو نہیں سکتی، منہ زبانی پڑھ سکتی ہے، لیکن مجھے اس کی کوئی دلیل نہیں ملی کہ لا یمس القرآن الا طاہرہ، کہ قرآن کو طاہر کے سوا کوئی نہ چھوئے سے اس پر استدلال جو ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ الطاہر کا معنی بخاری شریف کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث متعین کرتی ہے کہ اس کا معنی ہے مومن کے سوا قرآن کو کوئی نہ چھوئے، واللہ تعالی عالم۔ تو اسی پر اس سوال کا جواب ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ایک اگلے سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔